أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اس میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. جو لوگ اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو کفر کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہ سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں بھی کعبۃ اللہ کی فضیلت اور اس کا شرف، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی. اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ بتا کر ان کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا. تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی تھی کہ اس کے تعلق سے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کا سب سے سینٹرل پوائنٹ ہے. ایک گولڈن ریشو پوائنٹ کے نام سے ایک فگر، ایک میجک فگر سائنسدانوں نے نکالا ہے جسے گولڈن ریشو پوائنٹ کہا جاتا ہے، جس کا نمبر ہے 1.618. اس کو ہر جگہ رکھ کر انہوں نے اس کا ریشو نکالا کائنات کی ہر چیز میں، تو یہی ریشو آتا گیا. اس کے لانگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کو ڈال کر ڈیوائڈ کیا گیا کائنات کی ہر چیز کو، نہ صرف زمین دنیا بلکہ کائنات کے جتنے ستارے اور سیارے اور گیلیکسیز وغیرہ ہیں اس کے بھی ڈسٹینسز وغیرہ کو میجر کرنے کے لیے، حتیٰ کہ انسان کے جو اعضاء ہیں اس کے درمیان بھی جو فاصلہ اللہ تعالیٰ نے جو بیلنسنگ کے لیے رکھا ہے، چہرے پر ناک سے لے کے ہونٹوں تک، ہونٹوں سے لے کر آنکھوں تک، اس طریقے سے ہاتھوں کی جوڑوں پہ، انگلیوں کے جوڑوں پہ، پیر کے جوڑوں اور اندرونی اعضاء اور دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یہ ساری یہ فگر کو رکھ کر انہوں نے دیکھا سائنسدانوں نے. تو ہمیشہ یہ فگر یہی آتا رہا. اس کا ریشو جب نکالا گیا مختلف چیزوں کا دنیا کی، تو اس کے بعد کعبہ اور مکے کے تعلق سے انہوں نے تحقیق کی کہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ کون سا ہے اصل میں. تو جب اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپا گیا مختلف انداز میں، مختلف ڈائگنلز ڈال کر نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے ذریعے سے، تو مکہ سب سے بیچوں بیچ نکلا دنیا کا. اور پھر مکے کا جب میجرمنٹ کیا گیا، دیکھا گیا اس کو یہ فگر میں ڈال کر گولڈن ریشو پوائنٹ میں، تو مکے کے بیچوں بیچ کعبۃ اللہ، بیت اللہ پایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بتا دیا تھا جب دنیا کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، دنیا میں کوئی آبادی نہیں تھی اس وقت. سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سچی عبادت گاہوں میں سے جو بنایا گیا تھا یہی تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے اس کو، تاکہ اس کا وزن برابر رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کی دنیا کی بیچوں بیچ اس کو قائم فرما دیا. تو یہ کعبے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے جو آج سائنسدانوں نے اس کو دریافت کیا ہے. وہ فگر کے ذریعے سے گولڈن ریشو پوائنٹ پہ ڈال کر انہوں نے دیکھا تو بالکل برابر اس پر فٹ ہوا وہ، اور اس طریقے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کعبۃ اللہ جو بنایا گیا تھا وہ دنیا کے بیچوں بیچ سینٹر پوائنٹ لے کر اس کو بنایا گیا تھا. سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت کہ دنیا کا سینٹرل پوائنٹ کون سا ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے مختلف فضائل بیان کیے ہیں کہ اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو واضح نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور دیگر بہت سی نشانیاں ہیں. تو بڑی بڑی کون سی نشانیاں ہیں اگر آپ غور کریں تو عرب کا علاقہ جو تھا وہ صدیوں سے امن اس میں نام کی چیز نہیں تھی، امن اور سکون نام کی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی. چاروں طرف بدامنی اور فساد پھیلا ہوا تھا. تقریباً 2500 سالوں تک لڑائی جھگڑے اور ایسے ہی چلتے رہے. اس وقت جب
اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کو اس میں قائم کیا تو وہ یعنی کعبہ اور اس کے اطراف کعبہ کے علاقے کو ایسا امن دے دیا کہ سارے عرب میں وہ ایک ہی علاقہ ایسا تھا جہاں پر امن تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اتنی بڑی جو ہے سرزمین پر جہاں پر چوطرف قتل و خون اور فساد اور خون ریزیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک مقام کعبہ اور اطراف کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا الگ کر کے رکھ دیا کہ اس میں امن کا گہوارہ بنا دیا اس کو۔ یہ اور اس کے علاوہ یعنی کعبے کی جو برکت تھی اور اس کی وجہ سے سارے عرب کو 4 مہینے جو ہے امن میسر دے دیا، جو اشہر حرام کہہ کر یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر سارے عرب کے لوگوں کو یعنی اس بات سے روک دیا کہ کسی قسم کا کوئی فساد، کوئی جنگ ان مہینوں میں نہیں ہوگی۔ یہ کعبے کی وجہ سے ہوا اور اس کے طفیل میں سارے عرب کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا جو ہے امن دے دیا۔ اور کعبے کی یعنی جو قائم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکے میں، تو اس کے بعد سے اس کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ کر دیا۔ اس کی ایک نشانی ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کا ہی یہ واقعہ تھا۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کعبے کو ڈھانے کی نیت سے ایک بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ فیل میں کیے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یعنی ایسے کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ غول کے غول آئے اور ان کی چونچوں میں اور ان کے پیروں میں ایسے چھوٹے کنکر دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ وہ جیسے جیسے گرتے جاتے تھے کہ ان کو ایسے تباہ کر دیتے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا جو ہے جیسا رہ جاتا ہے بعد میں، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر کے بتا دیا کہ جو کوئی بھی کعبے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ایسا ہی تباہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی فضیلت میں یہ چیز رکھ دی تھی کہ جب ہی کعبے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، اس کے بعد سے کوئی دشمن اس کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے کعبے کی رکھی ہیں۔ اس میں نہ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی ہے، مامون کیا ہے، بلکہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حفاظت دی ہے۔ وحشی اور جنگلی جانور جو ہوتے ہیں وہاں پر، تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے ان کو کہ محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہ انسانوں سے دور نہیں بھاگتے۔ وہاں پر حرم کے علاقے میں وحشی جانور بھی انسانوں سے دور نہیں بھاگتے۔ اور ایک بات مشاہدے میں وہاں پر کعبے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ آتی ہے کہ جس وقت کعبے کے جس سمت جو ہے بارش ہوتی ہے، اس سمت کے جتنے ممالک ہوتے ہیں وہ زیادہ سیراب ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرف جو ہے بارش ہوتی ہے کعبے کی، اس سمت جتنے ممالک آتے ہیں اس میں زیادہ بارش اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں کہ جمرات میں جہاں حاجی ہر سال جا کر کنکریاں مارتے ہیں تو وہ 3 دن تک اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ تقریباً 49 کم از کم 49 کنکریاں ہر حاجی وہاں پر جمرات پہ رمی کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جمرات 1 سال 2 سال میں ہی ڈوب جانا چاہیے کنکریوں میں، اور وہاں پر یعنی کنکریوں کے ایک پہاڑ اور تودے ہو جانا چاہیے کہ وہاں پر جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جس کو حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے وہ ان کی زندگیوں کی حد تک ہی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی 2 معجزات آپ کے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی و برقرار رکھا ہے اور جس کا مشاہدہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ ایک معجزہ تو وہ ہے جو قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے ساری دنیا کے لیے کہ فاتوا بصورۃ من مثلہ فرمایا کہ وہ اس کو ایک ایسا چیلنج دے دیا گیا اس کے تعلق سے کہ جو اس کلام کو نہیں ماننا چاہتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کو یہ چیلنج کے طور پر بتا دیا گیا کہ ایک انتہائی اعجازی کلام ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لا لو، 114 صورتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا۔ یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور دوسرا معجزہ جمرات کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ حج میں جو لوگ کنکریاں مارتے ہیں جمرات میں، تو وہ کنکریوں کو یہ ہوتا ہے کہ
آپ دیکھیں تو کچھ تھوڑی سی کنکریاں پڑی نظر آتی ہیں، کوئی پہاڑ کوئی ٹیلا وہاں پر نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنکریوں کو فرشتے نامعلوم طور پر اٹھا لیتے ہیں۔ صرف ان بد نصیبوں کی کنکریاں نہیں اٹھائی جاتی جن کا حج کسی وجہ سے نامقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ کنکریاں چننے کا مقام جمرات نہیں ہے۔ کنکریاں کو چننے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مزدلفہ سے چنا جائے اور جمرات میں مارا جائے، کیونکہ جمرات میں جو کنکریاں بچ جاتی ہیں وہ نامقبول حج ہونے والوں کی کنکریاں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں سے کنکریاں نہیں چنی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا معجزہ تھا۔ تو اس میں یعنی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں رکھی ہے اسی سے متعلق یہ بھی ایک بات تھی اس کی فضائل میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فیہ آیات بینات، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم فرمایا۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اصل میں تو جو ہے وہ ایک پتھر بھی ہے اور وہ مقام بھی ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، جو مسجد حرام کے اندر ہے۔ اور ایک وہ جو پتھر ہے جو پتھر پر وہ کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا ان کو کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں تو وہ تعمیر کیا کرتے تھے اور نیچے سے مدد جو دیتے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو وہ پتھر پر جب کھڑے ہو جاتے تو پتھر یعنی اپنے آپ بلندیوں تک پہنچتا، جیسے جیسے دیوار اوپر اٹھتی جاتی وہ یعنی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کو اٹھانے کا انتظام کیا تھا۔ خود بخود اوپر اٹھتا اور پھر جب نیچے آنے کا وقت ہوتا تو وہ نیچے کی طرف آ جاتا، اور پھر اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے ہیں۔ تو وہ پتھر جو تھا وہ بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل قریب تھا جب تعمیر ہوئی تھی۔ لیکن جب وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو، تو اس وقت اس کو مطاف سے باہر رکھ دیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن بعد میں پھر سے اس کو مطاف میں لا کر یعنی کعبے کے دروازے کے تھوڑا سا فاصلے پر اس کو ایک شیشے کے فریم میں محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جو آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا جو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو قدمین کے جو نشانات ہیں اس کو اس نے جذب کر لیا ہے وہ پتھر۔ تو وہ بھی جو ہے کعبۃ اللہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ مقام ابراہیم جس میں جو بلند ہوتا تھا اور نیچے آتا تھا، اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشانات ہیں، اور وہیں پر جو ہے جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے واجب، تو اسی کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن فقہاء نے کہا کہ ضروری نہیں کہ وہیں پر پڑھی جائے، اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو سارے کا سارا حرم جو ہے اس نماز کے لیے کافی ہے، وہ 2 رکعت نماز کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں مقام ابراہیم کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی انہیں کعبۃ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے، وہ مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو بھی داخل ہوگا وہ محفوظ اور مامون ہے، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مجرم کیوں نہ ہو، چاہے وہ قاتل کیوں نہ ہو، اس کو وہاں پر پکڑ کر سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو وہاں پر قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ محفوظ ہوگا۔ ہاں، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ تدبیریں کی جا سکتی ہے کہ وہ باہر نکل جائے، اور جب باہر نکلے تو پھر اس کو پکڑ کر سزا دی جا سکتی ہے، لیکن حرم اس کے لیے محفوظ اور مامون ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ اور ایک تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، سارے اقوام اور سارے قبائل کو اور سارے لوگوں کو جو ہے یہ دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم و تکریم وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اختلافات، ہزاروں اختلافات ہیں ان کے درمیان، لیکن اس کے باوجود بھی کعبے کی تعظیم ان کے دلوں میں ایسی ہے کہ وہ کسی کا انتقام اس میں لینے سے گریز کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی داخل ہو جائے وہ چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مجرم کیوں نہ ہو، وہ تو محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جاہلیت کے جو عرب تھے اور اس کے قبائل تھے ان کو بھی اس بات کا کافی احساس تھا، حالانکہ وہ ہر معاملے میں لڑتے جھگڑتے تھے اور قتل و خون اور غارت گری ان کا طریقہ تھا، اور بات بات پر جنگ اور جنگجوئی وہ جو ہے اپنائے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر جا کر وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی تعظیم و تکریم ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے حرم محترم کی۔ اور ایسا جو ہے دیکھنے میں آتا تھا
کہ کوئی قاتل باپ کا جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی قاتل سے بدلہ لینا چاہتا ہے خون کا، اور تلاش میں ہے، لیکن حرم میں جب اس کے باپ کا قاتل نظر آ جاتا ہے تو وہ نظری نیچی کر لیتا ہے صرف حرم محترم کی عزت اور تکریم کے سلسلے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تعظیم بخشی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارے دشمنان بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اس بات کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ گھنٹوں کے لیے اس کو قتال کی اجازت حرم میں دے دی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ خاص مصلحت تھی، اور بیت اللہ کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ حکم نازل کیا تھا، جس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے فوراً بعد اس کا اظہار کرتے ہوئے فرما دیا کہ چند گھنٹوں کے لیے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا تھا، اور اب یہ پھر سے جیسے کہ ویسا حرام ہو گیا ہے، نہ جیسا مجھ سے پہلے اس میں حلت تھی، حرمت تھی، ویسے ہی حرمت میرے بعد میں بھی ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی قتال اور کوئی مار دھاڑ جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف نے جو قتال کیا تھا، جو کعبے میں آ کر اور مکے میں حضرت زبیر بن عبداللہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ساری امت نے اس وقت اس کے اوپر لعن طعن کی تھی اور اس سے غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا، اور یہ بات سمجھتے ہوئے بھی اس نے سیاست اور حکومت کی خاطر اس نے ایسا کیا تھا، اور مکے پر حملہ کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہاں پر شہید کیا تھا۔ یہ اس کی حرمت کو سمجھتے ہوئے بھی یہ کام کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حرمت کو نہیں سمجھتا تھا اور کوئی ایسے ہی آ کر اس میں قتل و قتال کر سکتا ہے۔ کوئی بھی چاہے دشمن اسلام بھی ہو تو وہ بھی اس کی حرمت کا قائل ہے، اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہاں پر کوئی مجرم بھی اگر ہو اور قاتل بھی اگر ہو، چاہے باپ کا قاتل بھی اگر وہاں پر مل جائے تو بھی اس کو وہاں پر قتل کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اس طریقے سے وضح فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب